تعالى إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم و مکرم اساتذہ کرام اور میرے عزیز طالب علم ساتھیوں، ہم سب کو اس بات پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے، مہربانی سے آج 10 محرم الحرام 1442 ہجری میں ایسی گھڑیاں نصیب فرمائیں جس میں ہم سب مدرسے میں جمع ہیں، مسجد میں جمع ہیں، اساتذہ کی جماعت موجود ہے، الحمدللہ تشریف فرما ہے، اور تعلیم کا الحمدللہ باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے. اس پہ بھی سب الحمدللہ کہتے ہیں. خدا نہ خواستہ ایسے حالات ہوتے جیسے کہ پورے عالم عرب میں اور آپ کے قرب و جوار میں انڈیا، ہمارے بالکل سانجی سرحدیں، ہمارا مادر علمی، بڑوں کا مادر علمی دارالعلوم دیوبند، مظاہر علوم سہارنپور، انڈیا کے تمام دینی ادارے بند ہیں، وہاں تعلیم نہیں شروع ہو سکی. اللہ نے اپنے فضل و کرم سے، مہربانی سے یہ فضل فرمایا، یہ رحم فرمایا، یہ کرم فرمایا ہم سب پہ، ہمارے اساتذہ طلباء پہ، ہمارے اہل مدارس پر، کہ تعلیم کی رونقیں الحمدللہ اللہ نے بحال فرما دی. اس کا شکرانہ یہ ہے کہ ہم سب لوگ خوب ذوق اور شوق اور محنت اور شکر کے ساتھ تعلیم میں لگ جائیں. خدا نہ خواستہ ہماری بدمعاشی ہوئی، تعلیم سے لا تعلقی ہوئی، خدا نہ خواستہ یہ بیماری عود کر آئے یا ان کی وبائیں اور سازشیں عود کر آئیں، نعوذ باللہ ایک مرتبہ پھر ہمارے ادارے خدا نہ خواستہ اور مساجد بندش کی طرف چلے جائیں. ایسا اللہ ہمیشہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. یہ جو مسلسلات کا سلسلہ اور اس کی ایک کڑی آج ہمارے سامنے آئی، عاشورہ کے دن کے فضائل الحمدللہ اساتذہ کرام سے آپ نے سنے، جمعے کے اجتماعات میں سنے. بہت ہی بابرکت، عظیم الشان اور حرمت والا دن ہے، بابرکت ہے، عظیم الشان ہے، حرمت والا دن ہے. اس دن میں اللہ نے کئی انبیاء کو بہت بڑے بڑے انعامات سے سرفراز فرمایا، اور ہمیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آج کے دن کے حوالے سے جہاں اور تحفے ملے، روزے کا تحفہ ہے اور اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرنے میں وسعت کا تحفہ ہے. یہ 2 تحفے تو ہمیں ملے. تیسرے تحفے کی طرف جب حضرت مفتی صاحب حدیث پڑھا رہے تھے، میرا دھیان گیا، اور آپ کو بھی چاہیے اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ حدیث مبارکہ صرف حدیث مبارکہ کے طور پر نہیں پڑھی ہم نے، بلکہ مسلسلات کا معنی یہ ہے کہ آج سے 1450 سال پہلے تقریباً یہ حدیث مبارکہ خیر القرون کے زمانے میں پڑھی اور سنی گئی، اور خیر القرون کے زمانے سے لے کر آج 1442 ہجری میں بھی اللہ نے ہمیں شرف عطا فرما دیا کہ وہ حدیث مبارکہ اللہ نے ہمارے اساتذہ کے ذریعے سے آپ تک پہنچا دی. اور مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے جتنے طلباء نے یہ حدیث مبارکہ حاصل کی ہے، ان کو اجازت مل چکی ہے، وہ انشاءاللہ جب تک ان کی زندگی ہے اپنے طلباء کو انشاءاللہ 10 محرم الحرام کو حدیث پڑھاتے رہیں گے انشاءاللہ. یہ معمولی نسبت نہیں ہے. کوئی چیز براہ راست عاشورہ کے حوالے سے روزے اور وسعت خرچ کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ جو مسلسل خیر القرون سے ہمیں جوڑ رہی ہے. خیر القرون میں یہ کام ہوا، آج کے دن میں یہ کام ہوا، اور پھر اساتذہ نے نسل در نسل، جماعت در جماعت، سال بہ سال اس کو اگلی نسلوں میں منتقل کیا. کام تو یہ دورہ حدیث شریف میں ہو چکا تھا بظاہر،
اور حضرت مفتی عبداللہ صاحب دامت برکاتہم یہ اجازت حدیث دے چکے تھے، لیکن ظہر کی نماز کے بعد مجھے خیال آیا کہ یہ ہر سال ہمارے شعبہ قرات کے، شعبہ گردان کے، شعبہ حفظ کے طلباء بھی اس مجلس حدیث میں شامل ہوتے تھے۔ بظاہر اساتذہ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ یہ کام تو بظاہر دورہ حدیث شریف والوں کا ہے، مشکات شریف والوں کا ہے۔ اپنی رائے کے اعتبار سے اساتذہ کی رائے بھی 100% درست ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو قرآن پاک پڑھنے والے طلباء ہیں اور نچلی دستگاہوں میں طلباء ہیں، ان کے اندر بھی یہ نسبت اور یہ کیفیت اور خیر القرون کی مشابت، یہ آج اگر اس دور میں ان کے سینے میں منتقل ہو جائے، کیا پتہ کیا نصیب کہ حفظ والے بچے دورہ تک نہ پہنچ سکے، رابعہ پڑھنے والا دورے تک نہ پہنچ سکے۔ کتنے طلباء آپ کے اندر ایسے بیٹھے ہیں جن کے بارے میں جانتا ہوں وہ خامسہ میں پہنچ گئے، رابعہ میں پہنچ گئے، حتیٰ کہ سادسہ میں پہنچ گئے۔ گھر کے حالات ایسے ہیں کہ وہ تعلیم سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تعلیم چھوڑوا کے کوئی اور کام پہ لگا رہے۔ پہلی دعا تو یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے فضل سے، مہربانی سے سب طلباء کی تعلیم کی منزلیں مکمل فرما دے، اور یہ حدیث مبارکہ کی محبت اور نسبت کے جو بیج بچپن میں دل میں جو لگ جاتا ہے، پیوند ہو جاتا ہے، اس کے اثرات پھر ساری زندگی برگ و بار لاتے ہیں۔ اس کے ثمرات پوری زندگی پھر انسان کی زندگی میں ایک وقت ہوتا ہے زیادہ ظاہر ہوتے ہیں، لیکن زندگی میں اندر پرورش پاتے رہتے ہیں۔ عشق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، عشق حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، عشق علوم نبوت، یہ پھر برگ و بار لاتے ہیں، اور پھر انسان کمال عروج پہ پہنچتے پہنچتے عشق نبوی میں جب ڈوبتا ہے تو پھر انسان کے خود بھی اس کو فائدہ ہوتا ہے، اس کی نسلوں کو فائدہ ہوتا ہے، اس کے شاگردوں کو فائدہ ہوتا ہے، اس کی دستگاہوں کو فائدہ ہوتا ہے، قرب و جوار میں رہنے والے لوگ ہیں ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ کی نسبت آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اور میں یہ چاہوں گا کہ جب تک ہماری زندگی ہے، جو اساتذہ یہاں تشریف فرما ہے انتظام میں، 10 محرم الحرام کو خیر القرون کے زمانے سے جو کام ہوتا چلا آ رہا ہے، دورہ حدیث شریف والے حدیث مبارکہ کے طلباء کو تو آپ نے مالا مال کرنا ہی کرنا ہے، لیکن جس طرح ختم بخاری کی تقریب میں افتتاح بخاری کی تقریب ہے، یہ تو ہمارے دور کے اساتذہ کی انتظامی ترتیبیں ہیں، لیکن یہ خیر القرون کے زمانے سے جو ترتیب چلی آ رہی ہے، مسنون ترتیب چلی آ رہی ہے، اس ترتیب کو مدرسے کے اندر باقاعدہ جہاں دور حدیث شریف والوں کو مالا مال کیا جائے، وہاں ہمارے عزیز چھوٹے طلباء کو بھی اس نسبت سے روشناس کیا جائے۔ اس کے انشاءاللہ ثمرات، انوار و برکات انشاءاللہ زندگی میں ظاہر ہو کے رہیں گے انشاءاللہ۔